السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 40، رجب کے کنڈے کرنا جائز۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا رجب کے کنڈے کرنا جائز ہیں، کیا یہ کنڈے کسی کے اصالِ ثواب کے لیے کیے جاتے ہیں یا پھر انہیں دین میں بدعت شمار کیا جائے گا، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا ایسے موقعوں پر پکایا جانے والا کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سنتے ہیں کہ رجب کے کنڈوں کا آغاز کیسے ہوا۔ ایک لکڑہارا تھا اور غریب تھا۔ اس کی بیوی نے خواب دیکھی کہ حضرت امام جعفر صادق جو ہیں وہ اس کو خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، بہت ہی مختصر کر کے بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور اس سے کہتے ہیں کہ میٹھی پوڑیاں پکاؤ اور ان کو ایک کنڈے کے اندر رکھ کے ان کو لوگوں کو کھلاؤ، اور یہ جب تم کرو گی اور یہ نیاز ہوگی، اور نیاز جو ہے وہ کسی کے نام پہ نہیں ہوتی سوائے اللہ کے نام کا اس پہ ختم پڑا جاتا ہے اور لوگوں کو اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے۔ مشورہ حضرت امام جعفر صادق نے دیا۔ اس کے شوہر جو تھا وہ کہیں اور کام کر رہا تھا۔ جس دن اس کی بیوی نے کیا، اسی دن اس کا شوہر جو تھا وہ لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو اس نے ایک صندوق خزانے کا زمین سے ڈھونڈا اور اس میں سے جتنا بھی سامان نکال سکتا تھا نکال کے گھر آیا، اپنے گھر کو بہت بڑا کیا۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو جب انہوں نے دونوں نے میاں بیوی نے نوٹس ٹیلی کیے تو پتا چلا کہ یہ 22 رجب تھی، اور اسی دن اس نے خواب دیکھا تھا اور پوڑیاں جو بنائی تھیں، اور یہی وہ دن تھا جب اس نے خزانہ نکالا تھا۔ یہ لمبی بات چلتی ہے جس میں کہ یہ جو عورت ہے لکڑہاری کی بیوی، یہ کسی کے ہاں کام کرتی ہے، جو جس کے ہاں کام کرتی ہے وہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ کے ہاں بھی ایک معاملہ اسی طرح کا پیدا جب ہوتا ہے، جب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ اس طرح سے یہ لوگ امیر ہوئے، وہ لوگ بھی ڈنائل میں جاتے ہیں۔ جب ڈنائی کرتے ہیں تو بیٹا بھی گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور ایک مشکل میں سے نکلتے ہوئے جب وہ بھی یہ نیاز دیتے ہیں تو ان کا بیٹا بھی واپس آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پہ باقی نعمتیں بھی بھیجتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ایک ایسا منظر ہے، ایسی منظر کشی ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں یہ معجزہ امام جعفر صادق ہے۔ اس کو معجزہ تو نہیں یوں کہا جا سکتا، جو لکھی ہوئی کتاب ہے، جو کہانی ہے، اس کو معجزے سے اس کا معجزہ، اس کا نام رکھا گیا ہے۔ سید بلال صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جسے دلیل بنا کر رجب کے کنڈے ثابت کیے جاتے ہیں۔ اب ہم کوکب نورانی صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ رجب کے کنڈوں کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کیا دلائل ہیں۔ تیسرا سوال، رجب کے مہینے میں کنڈے کیوں کرتے ہیں؟ کس کے کنڈے کرتے ہیں؟ آپ کسی کا کنڈا کرتے ہیں؟ یہ ایک عرفی نام ہے، مشہور ہو گیا کنڈے۔ اصل چیز ایصال ثواب۔ اصل چیز کیا ہے؟ اونچی کہیے گا۔ یہ کنڈے کا لفظ لوگوں میں انڈیا میں مشہور ہو گیا، کیوں کہ وہ کچے مٹی کے برتنوں میں کرتے تھے کنڈے میں، تو اس کا نام کنڈے پڑ گیا۔ اصل چیز کیا ہے؟ پھر کہیے گا ایک بار اور۔ 11ویں ہو، چھٹی ہو، 100واں، 10واں، 20واں، 40واں اور برسی، یہ سب ایصال ثواب کے نام ہے۔ اصل چیز ایصال ثواب۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ کیے جاتے ہیں۔ حضرت کی تاریخ 22 نہیں ہے، 15 رجب۔ کیا ہے؟ لوگوں میں جو بات کہانی مشہور ہے، جس کی وجہ سے اصل نزاع ہے، وہ یہ کہ 22 رجب تاریخ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہے۔ تو مشہور یہ ہوا کہ شیعہ ان کے وفات کے دن خوشی مناتے ہوئے چھپ کر یہ کھیر وغیرہ پکاتے تھے کچے برتنوں میں، بعد میں وہ برتن ضائع کر دیتے تھے اور اندر بلا کے کھلاتے تھے، باہر نہیں کھلانا، پتہ نہ چلے۔ مشہور یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسا لوگوں میں شبہ آ گیا، اگر حضرت امیر معاویہ کی دشمنی میں ہو رہا ہے، ان کے خلاف ہو رہا ہے، تو ایسے کسی ایصال ثواب سے ہمارا تعلق۔ ہم تو دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب ہر مومن مرد، ہر مومن عورت کو پہنچا، تو اس میں سب آ جاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کی تاریخ 15 رجب ہے، 22 نہیں، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ایصال ثواب کرے، امام جعفر صادق کو بھی ایصال ثواب کرے، لیکن یہ شرط رکھنا کہ برتن خاص ہوں گے، اندر کھانا ہے، باہر نہیں کھانا، ایسی کوئی شرط ہمارے ہاں نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں کہ صرف کھیر ہو، پوری ہو، کوئی چیز بھی ہو اس پہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی خاص چیز اس کے لیے ضروری نہیں۔
علامہ کوکب نورانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ رجب میں اس طریقے سے پکایا جانے والا کھانا امام جعفر صادق اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصالِ ثواب کے لیے پکانا چاہیے، اور اصالِ ثواب کی نیت سے اس طریقے سے کھانا پکایا جائے تو وہ درست ہے۔ اب ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے رجب کے کنڈوں کے متعلق تفصیلی وضاحت سنتے ہیں۔ کوئی اہمیت نہیں ہے جی، شریعت محمدیہ کے اندر یہ ایک بدعت داخل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جس طریقے سے کئی کہانیاں چل رہی ہیں نا، یہ کنڈے بھی ایک کہانی ہے، اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے، تو یہ کنڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام اجمعین، المتوفہ 148 ہجری۔ وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے، انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی۔ یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ یہ وہ ایک پراپوگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں، اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ہم خود دیتے ہیں، تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے، جس طرح کہ 11ویں کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بول دیا جاتا ہے تو وہ 11ویں چلنا شروع ہو گئی ہے، اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع ہو گئی۔ باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے بناتے ہیں۔ یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی۔ تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے سر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقف یہ ہے بھی ہے کہ نہیں، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویہ کی موت یا زندگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے، ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پہ نہیں مانتے۔ وہ کیا مانتے ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا ان کو۔ تو اسی طریقے سے شیعہ کے بارے میں کہانی کرا دی، وہ حضرت معاویہ کی ڈیتھ کا دن منا رہے ہیں، اور یہ سنی بھی ان کے دیکھا دیکھی شروع ہو گیا، ان کا اور چل رہا ہے۔ یہ اصالِ ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے۔ لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے، مسئلہ نمبر 74۔ آپ اصالِ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ، ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں۔ 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو، یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں۔ ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے، لیکن بدعات تو ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ بھی میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں۔ اس میں دو طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، کو خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت ذبح کے زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا۔ تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں۔ ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالِ ثواب کے لیے کر رہا ہوں، حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے، ایک میری طرف سے ہدیہ، تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالِ ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے، تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے، نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی، عقیدہ ہی غلط ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے، ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں۔ اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھے یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ کیا ان کی رضا کی خاطر ہے، ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا، کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے، وہ کہے گا نہیں نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے۔ اچھا جی، پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے، جے کھانا کھانا تے اتنے تک ہی سوال رکھو، زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے۔ اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے، ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ
آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ یہ وہ. وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو, زیادہ نٹی گریٹیز میں نہ پڑھو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اس کا غلط رزلٹ بھی نکال لیا یوسف القرداوی صاحب نے. انہوں نے وہ اسلام میں حلال و حرام ایک کتاب لکھی, اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو غیر مسلموں کے بھی جو ذبیحے چل رہے ہیں نا, اور جو KFC میکڈونلڈ چل رہے ہیں, جو ڈیفینیٹلی ذبیحے ہے ہی نہیں ہے, وہ اللہ کے نام کے کیا, وہ تو مطلب بالکل ذبح والا معاملہ ہی اس کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے, نہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا سکتے ہیں, اور اس حدیث سے پلی لی. تو میں نے ان کا بھی رد کیا کہ سر ایڈی بھی کھلی چھوٹی نہ دو, مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, شیعہ ہے. یہ نوی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں, چلو اہل کتاب ہی مان لو. یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت, اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. کوشر فوڈ. جی ہاں, اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو. تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے, تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے, وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں, اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ. ظاہر ہے پیغمبر نہیں مان رہے, تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے, جس طرح ہم غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے, تو کیا سمجھتے ہیں دجال کے اس نے دجل کیا ہے, جھوٹ بولا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں, جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں والا اسٹیٹس تو ان کو دے دیں. انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اصالِ ثواب کے نام پر دین میں کی جانے والی بہت ساری ایکٹیویٹیز بدعات ہیں, ان سے بچنا چاہیے, مگر ان موقعوں پر جو کھانا اللہ کے نام پر پکایا جائے اسے کھا لینا چاہیے. ہمیں امید ہے اس ٹاپک پر آپ کو آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا. اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ ہر اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں, اور ہمارے چینل مسلم ٹیوٹر کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں